السلام علیکم ناظرین شاہد حسن وائس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کیا جائے گا، تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اب مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جان ہم کھانا کھا کر ساری رات پیار بھری باتیں کریں گے۔ اچھا جناب، اوہ میرے سرکار، آپ بتاؤ کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ میری جان تمہارا دل۔ اوہ میری جان، ایک تو پہلے سے ہی آپ کے پاس ہے، کاش میرے سینے میں 2 دل ہوتے، دوسرا دل آپ کو فرائی کر کے دیتا جان۔ تم نہ سمیر بات کو بہت لمبا کر دیتے ہو، اور اب کوئی اچھی سی چیز منگواؤ سمجھے؟ ٹھیک ہے جان۔ کرن اور سمیر کھانا کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت دونوں کو جوانی کا نشہ تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ نہ کرن کو خدا کا خوف تھا نہ سمیر کو۔ سمیر کا تو یہ پیشہ تھا لڑکیوں کو گمراہ کرنا۔ بات تھی کرن کی، جو سمیر کے پیار میں بالکل اندھی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو سمیر کی ہر بات میں ہاں ملاتی گئی اور خود دلدل میں دھنستی گئی۔ اسے ہر سو سمیر کی محبت نظر آ رہی تھی۔ کرن سمیر سے مخاطب ہوئی اور اسے کہا، سمیر تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ کرن میری جان، میرے پیار کی کوئی حد نہیں جو میں تمہیں بتا سکوں۔ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ اچھا مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ نہیں جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں۔ بہر بادل کی گرج تھی، بجلی چمک رہی تھی اور جوانی پر گناہ کا نشہ تھا۔ سمیر نے کرن سے کہا، موسم دیکھو کتنا پیارا ہے، آج تمہارے بہت قریب آنے کو دل چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ کرن نے شرماتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کرن، کل۔ کرن کی ہر چیز تمہاری ہے۔ سمیر کی تو پہلے سے بھی یہی نیت تھی۔ اس معصوم پھول کو سمیر نے آخر کار مسل ہی ڈالا، اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ انسان کتنا گر جاتا ہے اپنی نفس کی خاطر۔ اے انسان، تمہیں خدا نظر نہیں آتا؟ اے انسان، تمہیں انسان دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کرن رات گزرنے کے بعد صبح اپنے گھر چلی گئی، جہاں اس کی بہن نور بہت پریشان تھی۔ اس کے لیے کرن گھر جاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا رہی تھی، اور اسے اندر ہی اندر سے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ نور جو باہر سے بہت غصے میں تھی اس وقت، لیکن اندر سے کرن کے لیے بہت محبت رکھتی تھی۔ کرن اپنے کمرے میں چلی گئی اور کرن کے پیچھے نور بھی کمرے میں آ گئی۔ کرن ابھی بیٹھی ہی تھی، نور نے کہا، میں تمہاری زندگی میں دخل تو نہیں دینا چاہتی، پر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ماں بہت بیمار رہتی ہے، اور خدا نہ کرے تم کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ہمارا اس دنیا میں کوئی ہے اللہ کے سوا، اور تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس اب تک تھک گئی ہوگی، آرام کرو۔ اور کمرے سے نکل کر سیدھا اپنی ماں کے پاس چلی گئی، جو بستر مرگ پر پڑی اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ نور نے روتے ہوئے ماں سے کہا، دیکھو ماں، آپ کی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی ہے۔ اے کاش تم کرن کو سمجھاتی، آج ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں اپنے درد کہاں جا کر بیان کروں؟ بتاؤ کون سنے گا تیرے سوا ماں؟ اب تو کچھ بولو۔ ایسا لگ رہا تھا نور دیواروں سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ ان کی ماں بولنے سے قاصر تھی۔ وہ بیماری کی وجہ سے نہ بول سکتی تھی۔ 3-4 دنوں سے کرن کا رابطہ سمیر سے نہیں ہو رہا تھا۔ کرن گھر میں اب پریشان سی رہتی تھی کہ سمیر کا نمبر مسلسل بند کیوں جا رہا ہے، کیسے آن ہوتا؟ کیوں نہ کہ ایسے انسانوں کے نمبر ایسے ہونے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی دن رات گزرتے گئے، بات مہینوں تک جا پہنچی۔ کرن اس وقت پریشانی کی وجہ سے کافی بیمار ہو گئی۔ اسی دوران نور کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ نور کو اپنی بہن کرن کی بہت فکر تھی۔
کیوں نہ کہ کرن نے جو بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ امید سے تھی۔ کرن اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اب اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ نور صحیح تھی۔ نور کی یہ خواہش تھی کہ پہلے کرن کی شادی ہو جائے، پر کرن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کرن ہر بار نور سے یہی کہتی، میں نے نہیں کرنی شادی، مجھے نفرت ہے مرد ذات سے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میرے سامنے شادی کی کوئی بات نہ کیا کرو۔ وہ کرن کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، پر اندر سے بہت روتی، اور دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے گئے۔ آخر کار کرن کی ڈیلیوری کا دن بھی قریب آ گیا۔ کرن کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ نور کرن کے لیے فکر مند تھی۔ ایک دن کرن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور کرن کو جلدی سے اسپتال لے گئی۔ جب ڈاکٹروں نے کرن کا چیک اپ کیا تو نور سے کہا، بچہ اندر مر چکا ہے، اس لیے اس کو جلد ہی آپریٹ کرنا ہوگا۔ وقت بہت کم ہے اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مریضہ بچ سکے گی یا نہیں۔ نور کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے اور اس کی زبان پر دعا تھی، اے اللہ میری بہن کی زندگی بچا لو۔ اور کرن کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ کرن نے نور کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا، میری پیاری بہن تم مت رو، یہ میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ کاش میں اس وقت تمہاری باتیں سمجھ جاتی، آج اس حال میں نہ ہوتی۔ تمہاری وہ باتیں سچی تھیں، تم بہت اچھی بہن ہو۔ میرے جیسی لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارے دل کو بہت دکھایا ہے، پلیز مجھے معاف کر دینا، اور اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نور روتے ہوئے بولی، تم ایسی باتیں نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں میری زندگی بھی لگ جائے۔ کرن نے کہا، اس کاغذ پر سائن کر دیں، ہم مریضہ کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ کرن کا آپریشن شروع ہو گیا۔ نور بہر پریشانی کی حالت میں اپنی بہن کے لیے بہت دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور نور سے کہا، سوری ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے۔ نور یہ سن کر غم سے وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ ہسپتال میں موجود لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی، کاش تم ایسی غلطی نہ کرتی، آج ایسا نہ ہوتا، تمہارا موبائل ہی تمہارا قاتل، نہ تمہارے پاس موبائل ہوتا اور نہ تم ایسی غلطی کرتی اور نہ تم آج ہم سے بچھڑتی۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔